میرے محترم عزیزوں، روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور اس کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا مختلف کاروباروں کے سیزن ہوتے ہیں، کبھی کپڑے کا سیزن آتا ہے، کبھی جوتے کا سیزن آتا ہے، مٹھائیوں کا سیزن آتا ہے، اور بہت سارے سیزن جب آتا ہے۔ جب کسی چیز کا سیزن ہو، وہ تاجر اپنے آپ کو ہر طرح سے فارغ کر کے سیزن کماتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں چند مہینے کام کروں گا اور اس کا نفع پورا سال مجھے فائدہ دے گا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کے مانند ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمارے اللہ والے خوب جم کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسموں میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ ان کی خوشبو سے وہاں کی فضا معطر ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ بھی مغفرت کا مہینہ ہے، موسم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلیوں کے اندر چونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے بھی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ روزے دار آدمی جب اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب وہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور افطاری کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات پر غور کیجئے کہ اللہ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ، جو اللہ کا نیک ولی ہے، بندہ ہے، وہ آدمی آپ کو کسی وقت یہ بتا دے کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ یہ وقت جو آنے والا ہے، یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، تم جو کچھ مانگ سکتے ہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ اگر وہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیسے دعائیں مانگیں گے؟ بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، رو رو کر اللہ رب العزت سے آپ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ دل میں یہ خیال ہوگا یہ کسی نے جو کہا ہے وہ کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں، بلکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، ہمیں وہ بتایا ہے۔ یہ وقت قبول کا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ایک نیک بندے پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اتنے اہتمام سے اس کی بات کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور ستارے اور سیاروں کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار آدمی کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ افطاری کے وقت بڑے محبت اور شوق سے، بڑے تڑپ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ دستور ہے، اگر آپ کسی آدمی کو مزدوری کرنے گھر لاتے ہیں یا کہیں پہ اسے مزدوری کرواتے ہیں، وہ سارا دن خون پسینہ بہاتا ہے، اور شام کے وقت جب گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے تو آپ اس کو مزدوری کبھی نہیں روکتے، بلکہ اس کی مزدوری دے دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اس لیے جس بندے نے
پابندی کے ساتھ رمضان مبارک گزارا، اس کا آنے والا سال بھی اس کی پابندی سے گزرے گا۔ جس کا رمضان مبارک اچھا گزر گیا، اس کا آنے والا سال بھی اچھا گزرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کی نماز نصیب ہو، وہ رمضان میں پورے مہینے تہجد کی پابندی کر لیں، آنے والے سال میں اللہ رب العزت اپنی مدد فرمائیں گے اور اس کو تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ میری آنکھ میرے قابو میں نہیں رہتی، تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ پورا رمضان اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں تو اللہ رب العزت اسے پورے سال نگاہوں پر کنٹرول اور اس کو حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، وہ پورے رمضان مبارک میں جھوٹ سے بچے، اللہ رب العزت اسے آنے والے سال میں جھوٹ سے محفوظ فرما دیں گے۔ جس طرح ہم رمضان گزاریں گے، ہمارا آنے والا سال اسی طرح گزرے گا۔ پورا رمضان اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال میں ہمیں